سیاہ ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے کہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اندر سے دل کہہ رہا ہے کہ جلدی نماز پڑھ، جلدی مسجد سے بھاگ جا، 2 رکعت ادا کر، جلدی مسجد سے نکل جا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر ہم بزرگوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو جب اللہ کے نیک بندے مسجدوں میں نماز ادا کیا کرتے تھے تو بعد نماز عشاء جب نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہویا جایا کرتے تھے تو فجر کی اذان ان کو مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ رات بھر اللہ کا ذکر کرتے تھے لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا، ان کو کسی قسم کی تھکان تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ جلد نماز ختم ہو جائے، جلد نماز فارغ ہو جائے اور جلد میں گھر کی طرف بھاگ جاؤ۔ میرے بھائیو، ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائیو، انسان کو اپنے حالات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے دلوں پر گناہوں کا ایسا دھبا لگ گیا، ایسا دھبا لگ گیا کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کرنا بھی چاہتے ہیں تو یہ دل ہمیں کرنے نہیں دیتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، گناہوں کا دھبا لگ گیا۔ ہم اگر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اس کو ہٹا دو، ہم اگر نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون نہیں مل رہا ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کے دل پر جو گناہوں کا دھبا لگ چکا ہے، اس سے انسان کو جو ہے عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے، عبادت کرنے میں اس کا جی نہیں لگتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوئے، اگر ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو پہلے اس خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ یا اللہ، زندگی میں رہ کر اب تک میں نے جتنے گناہ کیے، جتنے غلط کام کیے، اے مالک تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک تو میری خطاؤں کو معاف فرما۔ الحمدللہ، اس کے بعد اگر انسان اللہ عز و جل کا ذکر کرے گا، اللہ عز و جل کی عبادت کرے گا تو اس کو نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اس کو خدا کا ذکر کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ وہ جب مسجد کے اندر داخل ہوگا تو اسے محسوس ہوگا کہ واقعی مسجد جو ہے یا اللہ کا مقدس گھر وہ گھر ہے کہ جہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جب مسجد میں آ کر بیٹھے گا حقیقتاً اس کو محسوس ہوگا کہ آج واقعی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہو رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا دل تو اتنا سیاہ ہے، اتنا سیاہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ انسان جب گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ عز و جل ایک مرتبہ مہلت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو دوسری مرتبہ مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مرتبہ انسان کو مہلت دیتا ہے کہ یہ اب کی مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر تیسری مرتبہ میں کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن جو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر گناہوں کا ایک ایسا سکہ سیاہ لگا دیتا ہے کہ اب یہ اللہ کا ذکر بھی کرے تو اس کو عبادت میں مزہ نہیں، اللہ کو یاد بھی کرے تو عبادت میں مزہ نہیں ہے۔ تو خدا کو اگر یاد کرنا ہے، لذت اگر خدا کے ذکر میں پانی ہے، نمازوں میں اگر سکون کی ضرورت ہے تو پہلے اس گناہ سے توبہ کرنا ہوگا جو پہلے ہم کر چکے ہیں، تب انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بھی مزہ ہوگا اور دل کو بھی سکون اور اطمینان ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم تو اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ پتھر بھی جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے اتنا مضبوط ہو گیا ہے، یہ اتنا پتھر ہو گیا ہے کہ انسان کو چاہے حدیث بتا دی جائے، قرآن بتا دیا جائے، جہنم کے احوال بتا دیے جائے، جنت کے احوال بتا دیے جائے، لیکن شیطان نے اس دل پہ ایسا قبضہ کر رکھا ہے کہ یہ دل پگھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دل پگھلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہے ہزاروں تقاریر سن لیں، ہزاروں بیانات سن لیں، ہزاروں نماز کے تعلق
ہم سن لیں، سب کچھ سن لیں گے، لیکن پھر بھی ہم پہ فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو میرے بھائیوں حقیقت بتانا، یہ دل تمہارا دل ہے، یہ پتھر سے بھی بدتر تمہارا دل ہو چکا ہے، کیونکہ پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان کا دل اتنا مضبوط ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے کہ یہ پگھلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان کو اپنے حالات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان پر شیطان نے ایسا قبضہ کر لیا کہ جو شیطان نے کہا تھا نا، شیطان اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے کہ سب سے پہلے تو انسان جب نماز کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوگا تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ، تیرے بندے جب مسجد میں خدا کے گھر میں داخل ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، میں ہرگز نہیں جانے دوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا۔ آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب ہم نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو اندر سے دل بولتا ہے کہ جانے دے، بعد میں پڑھیں گے، ابھی 5 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ باقی ہیں، رک کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ایسے ہی کیا پورا وقت گزر جاتا ہے، فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، سن رہے ہیں کان میں اذان ہو رہی ہے، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ ابھی 5 منٹ اور سو جاتا ہوں، لیکن 5 منٹ کر کر کے جو ہے انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، پھر ارادہ بناتا ہے کہ شاید کل نماز ادا کروں گا، لیکن کل بھی وہی معاملات ہوتے ہیں۔ تو شیطان انسان کو خدا کے گھر تک آنے نہیں دیتا ہے، لیکن جو خدا کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ، کہ تیرا بندہ تیرے گھر میں تو داخل ہو گیا، لیکن اس کے دل پہ ابھی بھی میرا قبضہ ہے، میں اس کا نماز میں جی نہیں لگنے دوں گا، میں اس کو نماز میں سکون نہیں لینے دوں گا، میں اس کو بہکاؤں گا، میں اس کے ذہن میں خلل پیدا کر دوں گا، اس کے ذہن میں کاروبار کی باتیں ڈال دوں گا، اس کے ذہن میں رزق کی باتیں ڈال دوں گا، اس کے ذہن میں یار دوستوں کی باتیں ڈال دوں گا، یہ نماز تو تیری پکڑے گا، پڑھے گا، یہ ذکر تو تیرا کرے گا، لیکن اس کا دل میری طرف جھکا ہوگا۔ اور حقیقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ ہم آج مسجدوں میں جب نماز ادا کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم واقعی ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن جو ہے دوسری طرف دوڑتا ہے، ہمارا ذہن ٹھکانے پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل بھی ہو گیا تو نماز میں اس کے خلل پیدا کروں گا، اس کو نماز سکون سے نہیں پڑھنے دوں گا۔ تو آج ہمارے دلوں پر حقیقت بتانا، یہ قبضہ کس کا ہے؟ یہ شیطان کا قبضہ ہمارے دلوں پر ہے۔ انسان کو نماز کے اندر شیطان ایسا بہکا دیا کرتا ہے کہ انسان گم ہو جاتا ہے، پڑھ رہا ہے 4 رکعت لیکن پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ 2 ہوئی ہے کہ 3 ہوئی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ میں 3 پڑھ چکا کہ 2 ادا کر چکا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان دل پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، شیطان آپ کے ذہن کو بہکا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز تو اللہ کا وہ ذکر ہوا کرتی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز اگر ہم دیکھیں تو علی شیر خدا کی نماز وہ نماز تھی کہ علی جب نماز ادا کیا کرتے تھے، نہ دنیا کا دل میں خیال ہے، نہ مال و دولت کا دل میں خیال ہے، نہ دنیا کی خواہشات کا ذکر ہے، ہر چیز کو ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو ایسے جھکاتے ہیں کہ صرف خدا ہے اور علی ہے، علی کے سوا اور خدا کے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں ہے۔ اب علی کی نماز بھی ایسی نماز ہے، آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، گرمی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، مچھر کاٹ لے تو ہمیں بے چینی ہونے لگتی ہے، بے قراری ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ میرے بھائی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم جو عبادت خدا کی کر رہے ہیں، ہمارے دل میں ابھی سچی طریقے سے خدا کی عبادت موجود نہیں ہے۔ ہم خدا کی عبادت تو ضرور کر رہے ہیں لیکن دل ابھی تک ادھر ہی جھکا ہے، دل گناہوں کی طرف جھکا ہوا ہے، دل کاروبار کی طرف جھکا ہوا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز ادا کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ جنگ کے میدان میں آپ کے پیر میں تیر لگ جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں تیر لگا ہے، لیکن جب تیر کو نکالا جاتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ انسان بے چین ہوتا ہے، انسان بے قرار ہوتا ہے۔ لیکن علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا وقت ہے، اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر رکھا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں سے آپ کے ساتھیوں نے تیر نکال کر پھینک دیا ہے۔ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو محسوس تک کا نہ ہوا کہ میرے پیر سے تیر کو نکال دیا گیا۔ ہمیں مچھر کاٹے تو تکلیف ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارا دل خدا کی طرف نہیں جھکا ہے۔ مچھر بھی کاٹے تو پتہ لگ رہا ہے شیطان بہکا رہا ہے، لیکن علی نماز پڑھ رہا ہے، تیر لگا ہے، تیر جسم سے نکل گیا، لیکن علی کو خبر نہیں ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ساتھی آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے عرض کرتے ہیں کہ شاید تم میرے پیر سے تیر نکالنے کے لیے کھڑے ہو، تو آپ کے ساتھی عرض کرتے ہیں اے علی، جب تم خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر تم نے رکھا تھا، تم سجدہ کر رہے تھے، ہم نے تمہارے پیر میں سے تیر نکال دیا۔ علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، جب میں خدا کا ذکر کرتا ہوں، جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو اللہ کی یاد میں اتنا محو ہو جاتا ہوں، اللہ کا ذکر اتنے سکون سے کرتا ہوں کہ دنیا کی تکلیف بھی مجھ پر آ پہنچے، دنیا کی مصیبتیں بھی اگر مجھ پر آ پہنچے، اگر میری گردن کو کوئی تن سے بھی جدا کر دے، تو اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہوتا ہوں کہ مجھے کسی دکھ کسی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کی نماز ہے، لیکن ہماری نمازیں تو وہی ہے، بے چینی والی، بے قراری والی، سکون نہیں ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، خدا کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا، تو یہ نماز بھی ہماری سکون والی ہوگی۔ انسان نماز ادا کرے گا تو سچے دل سے ادا کرے گا۔ گناہ کون کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے وہ انسان کہ جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں، خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خدا کا ڈر، خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ انسان ہمیشہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، ہمیشہ گناہ سے باز رہا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے پیارے حبیب، امت کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اور خدا کے خوف سے جو انسان رویا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا وہ رونا اتنا پسند ہے کہ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی قطرہ پسند نہیں ہے جتنا خدا کے خوف سے رونے والے کے آنکھ کا آنسو کا قطرہ خدا کو پسند ہے۔ انسان کو ایسا بنانا چاہیے، لیکن ہمارے دل اتنے مضبوط ہو چکے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ جب قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کم ہنسا کرو اور خدا کی بارگاہ میں زیادہ رویا کرو۔ کم ہنسا کرو لیکن رویا زیادہ کیا کرو۔ لیکن آج تو معاملہ اس کے برعکس ہے، انسان ہنستا زیادہ ہے لیکن روتا کم ہے۔ اور روتا کم کیا ہے، بالکل ہی نہیں روتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو زیادہ ہنستا ہے، جو زیادہ ہنسا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بزدل بنا دیا کرتا ہے۔ اس کی جو زیادہ مسخرہ ہوا کرتا ہے نہ اس کی زمانے میں عزت ہوتی ہے، نہ اس کے ہمسایوں میں عزت ہوا کرتی ہے۔ ایسا انسان ذلیل و خوار ہو جایا کرتا ہے ہمیشہ، زیادہ ہنسنے والا، زیادہ ہنسی مذاق کرنے والا۔ تو خود کو ایسا بناؤ کہ خود رونے والے بن جاؤ، اور رونا بھی کیسا؟ خدا کی بارگاہ میں، خدا کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رونے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ رونا خدا کی بارگاہ میں کوئی عام رونا نہیں ہے۔ جو خدا کے خوف سے روتا ہے، جو خدا کے خوف کے ڈر کی بنیاد پر روتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو مرنے کے بعد جنت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن روئے گا وہ نا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔
اور خدا کا خوف جس کے دل میں ہوگا وہ انسان گناہ نہیں کرے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، نہ اس کو قبر میں خوف ہوگا، نہ اس کو حشر میں خوف ہوگا، نہ حشر کے میدان میں اسی کسی قسم کا ڈر ہوگا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے اس کو مرنے کے بعد کسی چیز کا ڈر نہ ہوگا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ انسان سب سے زیادہ خوف زدہ ہوگا۔ وہ قبر میں بھی جائے گا تو اس کو ڈر لگے گا، وہ حشر میں بھی جائے گا تو اس کو ڈر لگے گا۔ یہ انسان وہ ہوگا جو ہمیشہ خوف زدہ رہا کرے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو ایسا بنا لے کہ خدا کی یاد میں یہ دل رونے والا بن جائے، یہ دل رونے والا بن جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو، اس لیے کہ جب انسان خدا کے خوف سے روتا ہے، اللہ کی یاد میں رویا کرتا ہے، تو یہ دل اس کا نرم ہو جایا کرتا ہے، یہ دل پر گناہوں کا جو دھبا لگا ہے نا یہ ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ جتنا انسان اللہ کے ڈر سے خوف سے روتا ہے اتنا ہی اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جس کا جتنا دل نرم ہو جایا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس بندے کو زیادہ مزہ آیا کرتا ہے۔ لیکن ہم کہاں روتے ہیں، ہمیں کہاں خدا کا خوف ہے، ہمیں تو ایسی فکر ہی نہیں ہے کہ کبھی ہمارے دل میں ایسا خیال آیا ہو۔ حالات تو ہمارے ایسے بن گئے ہیں کہ انسان کا دل اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم ہزاروں تقاریر سن لیں، ہزاروں بیانات سن لیں، ہزاروں وعظ کو سن لیں، ہم جانتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہ کرنے سے کتنی بڑی سزا ہے، لیکن یہ دل نہیں ہے، حقیقت میں یہ دل تمہارا شیطان ہے، شیطان بنا لیا تم نے دل، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ارے ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ مومن مسلمان کون ہوتا ہے؟ اٹھا کر دیکھیں صحابہ کی زندگی کو، اٹھا کر دیکھیں ان بزرگان دین کی زندگی کو، کہ وہ آپ کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے؟ کہ آپ جس طریقے سے اپنی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھتے ہیں وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارا کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ کہ وہ اللہ کا دین نہیں سمجھتے تھے؟ کیا وہ علم دین حاصل نہیں کیا کرتے تھے؟ میرے بھائیوں، آج تو ہم یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے تو نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مسجد میں بیان بھی ہوگا، بیان بھی سنیں گے، کچھ دیر سنیں گے، سن کے بھلا دیں گے۔ ہماری جو اوقات ہے، ہماری جو حیثیت ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم اسی پر لوٹ آئیں گے۔ ایسے ہی ہے نا معاملہ، حقیقتاً ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ارے میرے بھائی، مسجد میں آیا، اللہ کا ذکر کیا، کچھ اللہ کا ذکر سنا، وعظ بیان کو سنا، تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد تیرا دل وہ دل نہیں ہونا چاہیے جب تو مسجد میں داخل ہوا تھا۔ جب تو اللہ کے گھر میں داخل ہوا تھا تو گنہگار داخل ہوا تھا، تیرے دل پر گناہوں کا دھبا لگا ہوا تھا، تیرا دل بے چین تھا، تیرا دل بے قرار تھا۔ لیکن جب تو اللہ کے گھر سے نماز ادا کر کے نکلا ہے تو اب یہ دل والا دل نہیں ہونا چاہیے جو پہلے تھا، اب یہ دل وہ ہونا چاہیے جو خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا دل ہو۔ یہ دل وہ دل ہونا چاہیے جو اللہ کی یاد کرنے والا ہو۔ یہ دل وہ ہونا چاہیے جو خدا کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہنے والا ہو۔ لیکن ہماری زندگی ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ بزرگان دین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، وہ دنیاوی زندگی کو فوقیت نہیں دیا کرتے تھے، وہ دینی معاملات میں زیادہ رہا کرتے تھے، دینی معاملات کو زیادہ سیکھا کرتے تھے، اور جن باتوں کو سیکھتے تھے سیکھنے سے زیادہ اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم عمل کہاں کر رہے ہیں؟ ہم سیکھتے جانتے تو بہت کچھ، جاننے میں تو ہم لوگ ایسے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ ہمیں آج کے دور میں پتہ ہے، لیکن عمل ہم ہرگز نہیں کرتے۔ لیکن پہلے وہ لوگ تھے کہ جو عمل بھی کیا کرتے تھے، عمل ان کا ایسا تھا
کہ جو کہہ دیا اس پر عمل کر لیا ہے، لیکن ہماری زندگی اس کے برعکس ہے۔ وہ ہمیشہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، وہ ہمیشہ اس دوڑ میں لگے رہتے تھے کہ کہاں اللہ کا ذکر ملے گا، کہاں ہمیں اللہ کی یاد ملے گی۔ ایسی وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں خدا کے ذکر سے ہمیں سکون اور اطمینان ملے، وہ لوگ اس جگہ کو تلاش کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے، آج کے حالات ایسے بن چکے ہیں میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ ایک کافر میں اور ایک مسلمان کے اندر ایسا کون سا فرق رہ گیا ہے کہ جو میں تمہارے درمیان فرق پیدا کروں؟ ایک شیطان کے اندر اور ایک تمہارے اندر ایسا کون سا فرق رہ گیا ہے کہ جو میں تمہارے درمیان فرق پیدا کروں؟ ارے وہ اللہ کے گھروں میں آتے تھے نمازیں ادا کرنے کے لیے، اس لیے آتے تھے کہ رحمت ملے گی، خدا کی برکت ملے گی، اللہ کے گھر میں ادا کروں گا نماز تو دل کو ملے گا سکون۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارے حالات تو اتنے بدتر ہو چکے ہیں، ایسے ہو چکے ہیں، کہتے ہیں ہم خود کو مسلمان، لیکن کام نہیں ہے ہمارا مسلمان والا، حقیقت میں نہیں ہے۔ ارے میں کہتا ہوں ان مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے، ایک چلو بھر پانی لیں اور پانی میں ڈبکی لگا کر مر جائیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے کہ وہ خدا سب سے بڑا ہے۔ اے انسان سن لے، یہ اذان 5 وقت کی تمہیں کیا بتا رہی؟ یہ درس دے رہی ہے، یہ درس عبرت ہے۔ انسان اگر اذان کے الفاظ پر غور و فکر کر لینا، حقیقت کہتا ہوں اس کا دل خدا کی طرف جھک جائے۔ کیا بتا رہی ہے؟ 5 وقت اذان، مؤذن پکار کے جب کہہ رہا اللہ اکبر کہ یہ اللہ سب سے بڑا ہے، اے انسان ہمیں چیلنج کر رہا ہے، اے انسان تو سن لے، تو جس خدا کی یاد سے دور بھاگ رہا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہی مالک ہے، وہی تجھے روزی عطا فرمائے گا، وہی تجھے زندگی دے رہا ہے، وہی تجھے سکون عطا فرما رہا ہے، وہی تجھے مال و زر عطا فرما رہا ہے۔ اے انسان زیادہ تکبر میں نہ آنا، زیادہ غرور میں مت آنا، یہ مت سوچنا کہ تو اللہ کے ذکر سے دور رہے گا۔ اس اللہ نے اگر تجھے زندگی عطا فرمائی ہے تو وہ خدا زندگی چھیننے والا بھی ہے۔ انسان ان الفاظ کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا کہ ہاں واقعی میرا خدا سب سے بڑا ہے۔ اگر میں نے اس خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہ جھکایا تو وہ خدا مجھے پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ 5 وقت کا مؤذن پکار کر کہہ رہا کہ اللہ اکبر، کہ لوگوں جان لو، پہچان لو، مان لو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے۔ پھر پکارا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اے انسان یہ بھی جان لے کہ اللہ سب سے بڑا تو ہے، لیکن تو کبھی یہ سوچتا ہو کہ تجھے خدا کے علاوہ بھی کوئی روزی دے دے، تجھے خدا کے علاوہ بھی کوئی زندگی دے دے، تجھے خدا کے علاوہ بھی کوئی سکون اور اطمینان دے دے؟ تو اذان بتا رہی کہ اے انسان سن لے، اللہ سب سے بڑا تو ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی گواہی دے لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، وہی خدا ہے عبادت کے لائق۔ تو کبھی سوچتا ہو کہ کسی اور کی عبادت کر کے تجھے زندگی ملے گی، سکون ملے گا؟ سن لے کہ تجھے زندگی بھی وہی خدا دے گا، تجھے اس کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ مت سوچ کہ مجھے رزق کہیں، اسی خدا کے دروازے سے تجھے رزق ملے گا، اسی خدا کے دروازے سے تجھے سب کچھ ملنا ہے۔ یہ گمان مت کر کہ تجھے اور کوئی دینے والا ہے، تجھے ماننا ہی نہیں ہے کسی اور کو، تو نے کسی اور کو مان لیا تیرا ایمان برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اذان پکار پکار کر ہمیں بتا رہی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ انسان تو گواہی دے، تو یہ بھی مان کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے۔ پوری اذان اسلام کا ایک خاکہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم جو قرآن میں فرمایا گیا ہے، پوری اذان انسان کی اسلامی زندگی کا ایک نمونہ ہے کہ پہلے اللہ کو مانو، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر یہ مانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر یہ بھی مانو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے
رسول ہے، یہ تین باتیں انسان نے مانی۔ اللہ کو سب سے بڑا مانا، اللہ کے سوا کسی دوسرے خدا کو نہیں مانا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا۔ پھر اذان میں مؤذن پکار پکار کر کہہ رہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کہ کیا؟ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ اے لوگو، یہ حی علی الصلاۃ کوئی عام لفظ نہیں، سننے میں آسان ہے، یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں پہلے اللہ کو سب سے بڑا ماننا ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو ماننا نہیں ہوگا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہوگا۔ ان تینوں کو مانو، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جب تم ان تینوں سے جڑو گے تمہیں زندگی میں کامیابی ملے گی، تمہیں زندگی میں کامیابی ملے گی۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر پکارا ہوتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کس چیز کی طرف؟ مطلب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز ہی میں انسان کے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پھر مؤذن پکارتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ پوری اذان ہمیں درس دے رہی ہے، درس عبرت دے رہی ہے کہ انسان اگر تو دوسری طرف بھٹکا تو سمجھ لے تیری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن اس اذان کو ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ اذان ادھر ہوتی ہے ہم موبائلوں میں بزی ہیں، اذان مسجد میں پکاری جا رہی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں، اذان ادھر ہو رہی ہے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، نہ انسان خود عمل کر رہا ہے، نہ اس کی بیوی عمل کر رہی ہے، نہ اولاد عمل کر رہی ہے۔ ارے جب ہم خود سدھرے ہوں گے تو ہماری اولاد تو خود سدھر جائے گی، جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو ہماری اولاد تو خود ٹھیک ہو جائے گی۔ جب باپ گھر میں ٹی وی چل رہی ہوگی اذان کی آواز کو سن کر اس کو ریموٹ سے بند کر کے سر پہ ٹوپی رکھ کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو کل کو تیرا چھوٹا بچہ تجھے دیکھ کر تیری جیسی نقل کرے گا، اس لیے کہ اولاد نقل ہی وہ کرتی ہے جو ماں باپ سے سیکھتی ہے، اولاد وہی کرتی ہے۔ آپ گھروں میں گالیاں گلوچ دو، اولاد بھی آپ کی گالیاں دے گی۔ آپ گھر میں ایک اچھا ماحول پیدا کرو، آپ کی اولاد بھی اچھے ماحول میں ڈلے گی۔ ہم جیسا کریں گے ہماری اولاد ویسے ہی کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، اذان جب ہوتی ہے انسان باتوں میں ملوث ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو انسان اذان کے وقت پہ باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ مرے تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ ایمان پر مطلب وہ مسلمان ہو کر نہ مرے، ایسا ہو۔ اور جو مسلمان ہو کر نہ مرے، یاد رکھ لینا ہمیشہ اس کے لیے جہنم ہے، جہنم کے سوا اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہماری سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے نا، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، پر ایمان گیا تو پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے حالات ایسے بن چکے ہیں، ہم خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، چہروں پہ داڑیاں سجا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کیسے مسلمان ہیں۔ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ادھر مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مسجد میں لوگ طہارت کرنے کے لیے آتے ہیں، پیشاب کر کے ادھر مؤذن اللہ اکبر پکار رہا ہے اور یہ آواز کی اذان کی آواز سن کے جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج میری بات تمہیں ضرور برا لگ رہی ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تم سوچو خود کے بارے میں، تم کتنے گر چکے ہو، تم کتنے گر چکے ہو۔ شیطان کے مقابلہ تم نے کر لیا، شیطان کی برابری کر لی ہے تم نے۔ ہم سوچیں نا خود کے بارے میں، ارے ہم نے تو بہت سے کافروں کو بھی دیکھا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو تعظیماً وہ اپنے سر کو ڈھانک لیا کرتا ہے، یا ایسے چومتا ہے، وہ کئی طریقے ہوتے ہیں چومنے کے، الگ الگ طریقے سے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، بھگوان کی عبادت ہو رہی ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ لیکن ہم کیسے انسان ہو چکے ہیں کہ مسجدوں میں اذانیں تو ہو رہی ہیں،
لیکن ہم اذان کے ذکر کو سن کر کہ جیسا اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب اذان پکاری جاتی ہے تو شیطان بھاگا کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے ہم بھی شیطان کے بھائی بن گئے ہیں اور شیطان کی طرح بھاگا کرتے ہیں۔ ایسے ہی حقیقت ہے، ایسی بات ہے میرے بھائیوں۔ ہم کیوں انسان کو یہ ماننا ہی ہوگا کہ اس کی